طرف دھیان لگاتے ہیں مقدس پولس رسول کا رومیو کی کلیسیا کے نام خط اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 3 آیت تک ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں گے. بائبل مقدس میں کچھ یوں مرکوم ہے: اے بھائیو، میرے دل کی آرزو اور ان کے لیے خدا سے میری دعا ہے کہ وہ نجات پائیں، کیونکہ میں ان کا گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ وہ خدا کی راست بازی سے ناواقف ہو کر اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کر کے خدا کی راست بازی کے تابع نہ ہوئے. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آپ سب بیٹھ سکتے ہیں. میرے عزیز بہن بھائیو، آج جو 2 سوال ہیں ان کے اوپر ہم چند لمحات کے لیے غور و فکر کریں گے اور میں آپ کی توجہ مرکوز کروانے کو ہوں. یہ 2 سوال بڑے اہم سوال ہیں جو کلیسیا کی ایک بچی نے مجھ سے کیے اور خدا نے مجھے ہمت طاقت دی کہ میں اکارڈنگ ٹو دا بائبل کے نقطہ نظر سے اس 2 سوالوں کا جو ہے مستند جواب دے سکوں باشگاف الفاظوں میں. سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ کیا یہودی نجات یافتہ ہے؟ پہلا سوال. اور اگر نہیں تو کیا یہودی نجات پائیں گے؟ ذرا سوچنا ہے اس کے اوپر، سمجھے. سوال نمبر 1 ہے: کیا یہودی نجات یافتہ ہے جس طرح کہ مسیحی؟ اگر نہیں تو کیا یہودی نجات پائیں گے؟ تو ان 2 جو سوال ہیں ان کے اوپر ہم تھوڑی دیر کے لیے میڈیٹیٹ کریں گے. تھوڑا سا تعلیمی سیشن ہوگا، لیکن میں آپ کو انڈرسٹینڈنگ دینا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو قوم ہے بنی اسرائیل قوم، جو خدا کی بنتے قوم ہے، جس کے درمیان خدا نے بہت سارے نبی پیغمبر جو ہیں وہ کیا ہے اپنے بھیجے، آج لوگ ڈاؤٹ میں ہیں کہ کیا وہ نجات یافتہ ہے اور کیا وہ نجات پائیں گے. تو اس کے بارے میں اپنی آرا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے دیکھنا ہے خدا کا کلام کیا کہتا ہے. جب بھی کوئی آپ کے بارے میں رائے قائم کرے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ رائے بالکل ٹھیک ہو. یہ دیکھنے کہ بائبل کیا آپ کے بارے میں کہتی ہے، اور آپ نے بھی یہ دیکھنا ہے اور سوچنا نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ دیکھیں کہ خدا کیا کہے گا. ہاللیلویا. لوگوں کو کبھی خوش نہیں کر سکتے، آپ نے خدا کو خوش کرنا ہے. ہاللیلویا. تو یہ جو پیسج میں نے پڑھا ہے رومیو 10 باب اور اس کی پہلی 3 آیات میں کچھ یوں لکھا ہم نے پڑھا ہے اور سنا ہے کہ وہاں پر کہا گیا ہے، سینٹ پول کی کوٹیشن ہے. سینٹ پول یہودیوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ میرے دل کی آرزو ہے اور ان کے لیے خدا سے میری دعا ہے کہ وہ نجات پائے. سینٹ پول کیا کہہ رہا ہے یہودیوں کے بارے میں؟ میرے دل کی آرزو ہے. 10ویں باب کی پہلی 3 آیات میں کیا کہتا ہے؟ میرے دل کی آرزو ہے اور ان کے لیے خدا سے میری دعا ہے. میں دعا کرتا ہوں کس کے لیے؟ یہودیوں کے لیے، عیسائی قوم کے لیے، کہ کیا کہ وہ نجات پائیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ نجات یافتہ نہیں ہے، ان کو نجات کی ضرورت ہے. اسی 10ویں باب کی جو پہلی 3 آیات ہے اس میں لکھا ہے کہ وہ نجات پائے. میرے دل کی آرزو ہے، میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے، میں خدا سے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ وہ نجات پائے جو خدا کی بنتے قوم ہے. یہودی بہت سارے حکمت مند لوگ ہیں، بہت سارے سب سے زیادہ سائنٹسٹ اس میں ہوئے، جدید مشینری ٹیکنالوجی کے وہ مالک ہیں. اور جب ایک یہودن ماں کے پیٹ کے اندر بلیسنگ آتی ہے تو وہ جو 9th منتھ ہوتے ہیں اس 9th منتھ میں کوئی گانے نہیں سنتی ہے، کوئی دنیاوی کام نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ شریعت کی باتوں کو یاد
ہوتے ہیں. ہمارے بچوں کی طرح نہیں ہوتے, سمجھدار ہوتے ہیں. اسی لیے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے. سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کو ہے. سب سے زیادہ نبی پیغمبر خدا نے بنی اسرائیل کے قوم سے پیدا کیے ہیں. اور یسوع بھی یہودا کے قبیلے سے پیدا ہوا ہے دنیاوی نقطہ نظر سے. لیکن اس کے باوجود بھی سینٹ پال یہاں پر کہہ رہا ہے, رومیو 10 باب اس کی پہلی 3 آیات میں کہتا ہے, میرے دل کی آرزو ہے, میں خواہش مند ہوں اور میں ارادہ رکھتا ہوں, خدا کے آگے میں دعا کرتا ہوں, گڑ گڑاتا ہوں کہ وہ نجات پائیں. کیا وہ نجات؟ اس کا مطلب ہے انہوں نے نجات نہیں پائی ہوگی. یعنی کہ بنی اسرائیل قوم نجات یافتہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی تو کوئی ہوگی نا. تو دوسری آیت میں یوں لکھا ہے کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ غیرت. وہ خدا کے بارے میں نہیں کہہ رہا, بائبل میں لکھا ہوا ہے, آپ پڑھیے اپنی بائبل میں دیکھیے. دوسری آیت, وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں. یعنی خدا کا خوف تو ان کی زندگی میں ہے, خدا کی باتوں کو تو سمجھتے ہیں لیکن سمجھ کے ساتھ نہیں. صرف بائبل کو پڑھ لینا اور توریت کو یاد کر لینا یہودیوں کے لیے کافی نہیں تھا. وہ پڑھتے تھے لیکن سمجھ کے ساتھ نہیں, اپنی عقل کے ساتھ, جو کہ ناکافی تھی. نبی آئے, پیغمبر آئے, بلکہ خدا یسوع مسیح بھی آئے, لیکن کیا وہ نجات یافتہ نہیں ہوئے. وہ توریت کی کتابوں کو لکھا ہے ان کے بارے میں ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کی جاتی ہے علماء کرام کہ 8 سے 12 سال کی عمر کا جو بچہ ہوتا ہے وہ ہاتھ سے شریعت ہوتا ہے. یعنی ان کو فنگر ٹپس کے اوپر شریعت کی آیات یاد ہوتی ہے, لیکن صرف رٹا تھا. سمجھ کے ساتھ وہ غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں. پھر مزید لکھا ہوا ہے کہ وہ خداوند کی راست بازی سے ناواقف ہو کر اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کر کے خدا کی راست بازی کے تابع نہ ہوئے. وہ اپنے کاموں سے خدا کی راست بازی کو جاننا چاہتے تھے. وہ اپنے کاموں سے ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ہمارے اچھے کام ہمیں خدا کے ساتھ ہی کر دیں گے, ہمارے اچھے کام ہی سارے کچھ ہوگا. لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ جو وہ سمجھتے تھے یہ غلط تھی. آپ اور آج میں, یہ جتنے بھی بنی نوع انسان ہیں, اگر یہ سمجھتے ہیں جس طرح یہودی سمجھتے تھے اور آج بھی سمجھتے ہیں یہودی کہ ہم اپنے کاموں سے راست باز ہیں, تو بھائی کماڑا کوئی راست باز نہیں ہو سکتا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں پہ بائبل سنا رہا ہوں میں راست باز ہوں, بائبل سنانے سے تو میں راست باز نہیں ہوں. ہاں فائدہ تو ہے, لیکن راست باز ٹھہرے جانے کے لیے میرے کام بھی اچھے ہونے چاہیے, میرا کام اچھا ہونا چاہیے. اور اگر آپ اپنے آپ کو راست باز کہتے ہیں اور آپ کے کام بائبل کے نقطہ نظر سے نہیں ہے, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیز بہن بھائیوں, آپ بھی یہودیوں کی طرح ہے, آپ کو بھی نجات کی ضرورت ہے, آپ نجات یافتہ نہیں ہے. اور اب آپ کون ہیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ بائبل کی ذات کی نفی کرتے ہیں, اگر آپ کا کرائٹیریا بائبل مقدس کے مطابق نہیں ہے, جس طرح 9 بجے کا ٹائم ہے چرچ میں, خدا یسوع مسیح یہاں پر ہوتے ہیں لیکن ہم سب نہیں آتے ہیں. میں نے ایک بات شروع کر دی ہوئی ہے, پورے 9 سے لے کر 10 بجے تک ورشپ ہوگی, ہم دوستائیں 10 سے 10:30 بجے تک کلام ہوگا, اس کے بعد کیا ہوگا, ہدیہ ہوگا اور کلام ہوگا 11 بجے تک ہم بند کر دیں گے. آپ آئیں یا نہ آئیں یہ آپ کی ثوابدید ہے, ہم نے انداز کر دینا. اور ہر سنڈے ایسے ہوتا ہے لیکن میں نے 10 بجے تک کلام کو سٹارٹ کر دینا. مجھے نہیں پتا آپ آتے ہو یا نہیں آتے, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر اس کے بعد بھی آپ راست بازی کی چادر اوڑھ رہے ہیں تو آپ گناہ گار ہیں, آپ راست باز نہیں ہیں, آپ گناہ کر رہے ہیں. جو بھی ٹائم لیٹ آتا ہے وہ گناہ گار آدمی ہے. ان یہودیوں آپ کو سمجھ آ رہی جو چرچ سے جا رہے ہیں نا, نہ چرچ کوئی نہیں ہویا, آپ نے حمد و ستائش کا سیشن مس کر دیا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائبل میں لکھا ہے کہ خدا اسرائیل کی حمد و ستائش پر تخت نشین ہے. حمد و ستائش ایسے نہیں ہے برتن ٹوٹتے ہیں اس سے,
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ خدا کی راست بازی سے ناواقف ہو. آپ ناواقف ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کی, اور اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کر کے خدا کی راست بازی کے تابع نہ ہوئے. یہ یہودی قوم تھے اور آج کے وہ لوگ بھی ہیں جو اس طرح کرتے ہیں. کہ آج یہودیوں نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, نہیں کیا. یہودیوں نے کیا کیا ہے؟ یسوع مسیح کو بولے ذرا, یہودیوں نے یسوع مسیح کو کیا نہیں کیا ابھی تک؟ نجات دہندہ قبول نہیں کیا ہے. وہ آج بھی غیر نجات یافتہ ہے, وہ آج بھی خدا سے دور ہیں اور اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ وہ راست بازی اپنے کاموں سے کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کے کام اتنے اچھے نہیں ہیں, یہ خدا کا فضل ہے کہ آپ اچھے ہو گئے ہوئے ہیں. یہ آپ کو گفٹ دیا گیا ہے, تحفہ دیا گیا ہے, جس کے لیے آپ نے پیسے نہیں خرچ کیے, آپ نے محنت نہیں کی. خدا کے فضل سے آپ کے اوپر آ گئے ہیں. آپ نااہل تھے, آپ اس لائق نہیں تھے. یسوع کے لہو کی قدرت سے آپ کے اوپر فضل ہو گیا ہے کہ آپ پاک اور بے عیب ہیں. ہاللیلویا, بولو ہاللیلویا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کی اپنی کاوشیں, کوششیں جو ہے آپ کو ایماندار نہیں ثابت کر پائیں گی. یہودی بڑے حکمت والے ہیں اور بڑی عقل رکھتے ہیں, ذہین لوگ ہیں. میں نے کہا تھا سب سے زیادہ نوبل انعام جو ہے ان کے پاس ہے. یہ پوری دنیا میں جو ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے یہودیوں کی ہو رہی ہے. جب بھی کوئی مسئلہ ہو جاتا کسی ملک میں تو کہتے ہیں یہودی لوگ بھی کام کر رہی ہے. تو آپ یہ الفاظ, یہ ٹرمینالوجی جو ایک دم سے نہیں ایسے استعمال ہوگی, اس کے پیچھے کچھ لاجک بھی ہے, سورس بھی ہے. تو خدا کا کلام جو ہے وہ کہتا ہے کیا کرنا ہے ایسی عقل کا, کہ خدا کا کلام اس جہان کی عقل کے مطابق کہتا ہے کہ کیا کرنا ہے اس عقل کو کہ آپ خدا سے ناواقف ہیں. آئے قرآن والا پڑھتے ہیں, مقدس پولس رسول کا کرنتھی کلیسیا کے نام پہلا خط, اس کا پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یوں لکھا ہوا ہے, کہاں کا حکیم, کہاں کا حکیم, کہاں کا فقیہ, کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا. کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ دنیا کی حکمت خدا کے نزدیک بے وقوفی ہے بھائی. یہ یہودی جو ہے اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھ رہے ہیں, لیکن ابھی تک انہوں نے خداوند یسوع مسیح ناصری کو, جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے, جو مجسم کلام ہے, جو کنواری مریم سے پیدا ہوا ہے, اس کو اپنا شخصی طور پر نجات دہندہ نہیں قبول کیا ہے. اور جب تک کوئی بھی شخص جو اس روئے زمین پر ہے, بائبل مقدس بتاتی ہے, وہ شخص خداوند یسوع مسیح ناصری کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتا, وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے اور وہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا ہے. ہاللیلویا. یہودی آج بھی یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے, اس لیے کبھی یہودیوں کی فیور نہیں کرنی ہے آپ نے. یہودیوں نے اور مرزائیوں نے بڑی گندی گندی موویز بنائی ہوئی ہیں خدا یسوع مسیح کی ذات مبارکہ کے اوپر. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر آج آپ کے اندر بھی جو مسیحی کہلواتے ہیں, نام کے مسیحی نہیں بننا ہے آپ نے میرے عزیزوں. مسیحی گھرانے میں پیدا ہونے سے کوئی مسیحی نہیں ہوتا جب تک مسیح ان کی زندگی میں سے ظاہر نہیں ہوتا. صلیب آپ کے گلے میں ہو یا نہ ہو, صلیب کا پیغام آپ کے دل میں ہونا ضروری ہے. آپ صلیب پاؤ جی کی میں کرسچن ہوں, آپ کون ہے؟ میں مسیحی ہوں. بھائی نہ دے, مسیح کے گھرانے میں پیدا ہونے سے نجات یافتہ نہیں, حالے بھی تھی گناہگار ہو, حالے بھی لیبل لگا ہے, ٹیگ لگا ہے, برانڈ لگا ہے ابلیس کا. اگر آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو خدا کو عزت دیں اور مسیح کو نجات دیں. مسیح یہاں پر موجود ہوتے ہیں, آپ موجود نہیں ہوتے یہاں پہ. اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ کے بچے اسکول میں جب جاتے ہیں, اگر 8 بجے کا ٹائم ہے, آپ 7:30 بجے ریڈی کر کے ان کو اسکول بھجوا دیتے ہیں.
उदो उठ पे सारे। जब चर्च की बारी होती है आपको पता नहीं चलता की करना है, ड्यूटी पे जाना और टाइम में उठना है, रात को जितने मर्जी लेट हो, लेकिन नहीं। लेकिन ये क्या है, जब चर्च आना है आप क्यों यहूदियों की तरह कर रहे हैं? यीशु मसीह के लिए वो अपने हर खानदान में से एक बच्ची को कुंवारा रखते थे, शादी नहीं करते थे कि उसमें से क्रिस्तुस पैदा होगा, यीशु मसीहा पैदा होगा। और जब वो पैदा हुआ तो उन्होंने यकीन ही नहीं किया, उन्होंने यकीन ही नहीं किया, उन्होंने मारिया कुटिया बर्बाद किया, सलीब पे चढ़ा दिया। उन्होंने क्या पिलातुस ने क्या कि मैं इदे फसा के एक कैदी ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ। ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ? वो अपनी नस्लें बर्बाद कर रहे थे। यीशु की जगह उन्होंने कहा बराबा डाकू को छोड़ दो। तो मेरे अजीजों, आज भी जब ये हरकतें आप जाने जाने में कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं कुछ चंगे काम नहीं थे करते पे, कुछ चंगे काम नहीं थे करते पे। तुसी सफेदी फिरी हुई कब्रें हैं, फकी फरीसी हैं। आज हम नारे लगाएंगे हालेलुया हालेलुया, खुदा को कोई इज्जत नहीं देनी। आप लेके जाए 8 बजे का टाइम और 8:30 बजे के एंटर कर लेंगे आपके बच्चों को स्कूल में। दसो बोलो भी को गल गलत कहती है ते चर्च ते खाला ही दा वाड़ा जेड़ा मर्जी आ जाए अपनी सीटां ते बवो, माइक पढ़ो, अंदर पढ़ो, थल्ले बैठ जाओ, उत्थे बैठ जाओ, सारा कुछ कर लो। चाहे यीशु दी सानू सारा कुछ हो गया। शर्म आनी चाहिए। पौलुस कहता है मैं तुम्हें खयानत दिलाने के लिए बात कहता हूं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। खुदा को इज्जत दीजिए, खुदा को इज्जत दीजिए। यहूदियों की तरह नहीं बनना। यीशु उनके घर में पैदा हुआ, यानी उनके मुल्क में, उनके शहर में यीशु को, और उसके लिए अपनी एक जवान बच्ची को आरा रख रहे हैं हर खानदान में, और नस्ल दर नस्ल ये बात चल रही है। लेकिन जब वो पैदा हुआ है तो उसको माना ही नहीं किसी ने, आज तक नहीं माना। आज तक यहूदी यीशु मसीह के वजूद की नफी करते हैं। वो कहते हैं हाले उन्हें आना है, आया नहीं है, हालांकि उसकी दूसरी आमद है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सारे जहान का इल्म, सारे जहान का इल्म अगर आपको मसीह से वाकिफ ना करा पाए तो ये बेकार है, फजूल है, बेफायदा। क्या करना है इस इल्म को, क्या करना है इस हिकमत को, क्या करना है इस अकल को जो खुदा के कलाम से आपको वाकिफ ना करा पाए। आपको समझना है आपने चर्च में कैसे आना है, कब आना है, क्यों आना है, और करना क्या है, और किसी से मिलना कैसे है, उठना कैसे है, खुदा की तारीफ कैसे करनी है, भाई उसको इज्जत और जलाल कैसे देना है। यहूदियों की तरह मसीहों नहीं बनना हमने। अगर कुछ है हमारे लिए तो वो खुदा यीशु मसीह नासरी है। हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा उठना, हमारा बोलना, हमारा सुनना, हमारा खाना पीना, सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह नासरी से शुरू होता है और उस पर ही खत्म होता है। आपका मतलब यह है कि आप कोई कपड़े, अच्छे कपड़े पहनने के लिए इस दुनिया में पैदा हुए हैं? आपका क्या मतलब है कि लजीज खाने खाने के लिए हम पैदा हुए? आपका क्या मतलब है पार्टी शार्टियां करने के लिए पैदा हुए? नहीं, आपको खुदा ने इसलिए बनाया है क्योंकि आप खुदा की रिप्रेजेंटेटिव, नुमाइंदे। खुदा ने अगर पूरी कायनात में से किसी को अपनी शबीह पर बनाया है तो वो इंसान है, वो आदम है। और किस लिए बनाया है? क्योंकि वो अपने बदन से खुदा के नाम को इज्जत और जला दिया है। जोरदार तारीफ देते हैं। और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है जी सीधे एंजॉय करना है, पार्टी शार्टी करनी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो करते रहो, सानू की टेंशन है? भाई मैंने तो सरमन सुना दी और मैं बड़ी सुबह हो गया, उसके बाद पार्टी शार्टी करते रहो तो बाजू ताड़ी भी पार्टी बननी है। फिर मैं गल मैं आपको बताना चाहता हूं, यहूदियों की तरह नहीं बनना। यहूदी निजात याफ्ता नहीं है। खुदा दुनिया के हकीमों को शर्मिंदा करता है और बेवजूदों और कमजोरों को चुनता है। बेवजूदों को असि किसी ने चुनना होए, ਵੇਖਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਅਕਲਮੰਦ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, खुदा की खिदमत करने वास्ते कोई जरूरी नहीं ਹੁੰਦਾ कि बहुत यार में कोई अनपढ़ चाहल होते हैं। एक अनपढ़ चाहल होते हैं, एक पढ़े लिखे चाहल होते हैं।
پڑھے لکھے جہل فقی فریسی سی جنہاں نے شریعت دی کتاباں نو حفظ کیتا ہویا سی. آج بھی بہت سارے اس طرح لوگ ہوتے ہیں. لیکن بائبل میں لکھا ہے خدا دنیا کے حکیموں کو شرمندہ کرتا ہے. جڑے عقل رکھتے ہیں جڑے سمجھتے ہیں کر عقل تو کوئی نہیں ہوندی وہ کہندے نے سانو کرے. جویں یہودی کہندے نے سانو بڑی عقل ہے بھئی ساڈے تو بڑا کوئی نہیں ہے. ایک لاہور نا چھوٹا جا ملک پوری دنیا نے وقت پایا ہے. لاہور نا چھوٹا ملک لاہور سے چھوٹا ملک ہے لیکن وہ کہتے ہیں سانو بڑا کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. خدا ہاتھ اٹھا لے بیڑا گرک ہو جائے گا انہوں کا. خدا لا تبدیل ہے بدلنا نہیں. اس نے برکت دی اس لیے وہ ٹھہرے ہوئے اور آخری زمانے میں ان کا بیڑا گرک ہوگا. یہ بھی بائبل میں لکھا ہوا ہے. ساری قومیں محاصرہ کر دیں. یہ آپ کو چھٹی ملی ہوئی ہے. ابھی میں آپ کو سبھی کو بتا دوں اگر ابھی خدا نے آپ کی پکڑ دی نا کہ تو یہ کہتے ہیں لیٹ آنے پہ سب کچھ کر رہے ہیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے کہ ٹھیل ملی کچھ ہوگا کوئی نہیں. تو خدا نے پکڑ پھاڑ لیتی نا پھر اٹھو بڑی اٹھ جاؤ گے. پھر اٹھ جاؤ گے. اجلی ٹھیل جب یہودیاں نو ٹھیل ملی ہے ایویں کسی کا جگہ بنایا نا کہتے ہیں امریکہ کا جگہ ہے اسرائیل پھر پکڑ چاہ جائے گا. آج کا پکڑ جلدی پکڑ چاہ جائے گا آن والا ہے. تو اس طرح میرے بہن بھائیوں تسی بھی پکڑ چاہ جانا جی. اے نہ کہ وہ یسوع کچھ کہتا نہیں پیا بھائی کرے گا جدوں دی پارٹی شروع ہوئے گی پکڑ آ جائے گی. پھر او کہے گا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. تو جدوں دی پارٹی ہوئے گی نا لین لگے گی. اب وہ مار کھانے کے لیے نہیں آ رہا. لوہے کا عصا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کا ڈنڈا مارے گا تہاڈی ایسی تیسی کر دے گا پڑے گا. انہاں دی جڑے ابلیس کے بیٹے دے بیٹیاں ہیں. یہ بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے. پیار سے نہیں سمجھائے گا. پیار سے نہیں سمجھانا. اس نے مارنا ہے. آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائیں گے. آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے. مارے جائیں گے وہ لوگ. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر مسیحی ہیں پھر بھی آپ بچ نہیں پائیں جس طرح یہودی نجات یافتہ نہیں ہے. ہاللیلویا. اس کو ڈیٹیل میں ہم کر سکتے ہیں. ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں.